اور میری ماؤں اور میری بہنوں اور میرے نوجوانوں، جب تک بچہ ماں کے پیٹ میں حمل کی صورت میں ہے، عورت حاملہ ہے، اس دوران عورت اپنے آپ کو غیبت سے بچائے، اپنے آپ کو بہتان تراجی سے بچائے، کسی کے اوپر لعن طعن سے، گانے سننے سے، ڈرامے دیکھنے سے، ہر بری چیزوں کو دیکھنے سے اپنے آپ کو بچائے۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بچہ پیٹ کے اندر بن رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بنا رہے ہیں، لیکن ماں کیا کر رہی ہے؟ ماں موبائل کے عادی بن چکی ہے، گیم کھیل رہی ہے، سیریلیں دیکھ رہی ہے۔ جتنا یہ وقت ماں کا پاک دامنی میں گزرے گا اور نیکی میں گزرے گا، اس کے اچھے اثرات بچے میں منتقل ہو گئے۔ بچہ ماں کی غذا سے بنتا ہے، ماں جو غذا کھا رہی ہے اسی سے بچے کی نشو و نما ہو رہی ہے۔ بچے کے جسم کی نشو و نما ماں کے خون کے ساتھ ہوتی ہے، اور ماں کے خون میں جہاں غذا کا اثر ہوتا ہے وہی ماں کے کردار کا اثر ہوتا ہے، ماں کے اخلاق کا اثر ہوتا ہے، اور وہی کردار، وہی اخلاق، وہی عادات بچے کے اندر میرے بھائیوں منتقل ہوتی ہے۔ اس لیے جو دوران حمل عورت نیک اعمال کو اپنائے، گناہوں سے بچے، تو بچے کی زندگی پر اس کے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ عام زندگی میں بھی اپنے آپ کو غیبت، چغل خوری جیسے گناہوں سے بچانا۔ اسلاف کی زندگیاں، ہمارے بزرگوں کی زندگی ایسی تھی، وہ کہتے تھے آج تک میں نے کسی کی غیبت نہیں کی۔ ان لوگوں نے ایسی زندگی پاک دامن گزاری، ہم تو پوری زندگی نہیں، کوئی ایک دن ایسا اپنا نہیں بتا سکتے جس میں ہم نے کسی کا دل نہ توڑا ہو، کسی کی غیبت نہ کی ہو۔ ہماری زندگی کا میرے بھائیوں کوئی دن ایسا نہیں ہے، اور ان لوگوں کی پوری زندگیاں ایسے گزر گئی۔ ہمارے بزرگوں کی جتنے بڑے محدثین تھے وہ غیبت سے اتنے بڑے بچتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ میرے نامہ اعمال کو کھولے گا تو اس میں غیبت کا گناہ نہیں ہوگا۔ یہ تاریخ بغداد میں لکھا ہے، انی ارجو ان القی اللہ ولا یحاسبنی انی اغتبت احدا، مجھے امید ہے کہ پروردگار عالم میرا اس کے بارے میں محاسبہ نہیں کرے گا کہ میں نے آج تک کسی کی غیبت نہیں کی۔ دیکھو میرے بھائیوں، میرے جوانوں، کتنے یقین اور کتنے وثوق کے ساتھ امام بخاری کہہ رہے ہیں اللہ کے ہاں میرا نامہ اعمال میں غیبت کا گناہ نہ ہوگا۔ اللہ نے تبھی ان کو ام المؤمنین فی الحدیث بنایا، اور ان کی کتاب صحیح بخاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہلائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں علم شریعت کا ایک آفتاب بنایا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ مسلم شریف لکھنے والے کے حالات میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں، امام مسلم کے عجائبات میں سے ایک یہ ہے کہ آپ نے عمر بھر میں کسی کی غیبت نہیں کی، اور نہ کسی کو مارا اور نہ کسی کو گالی دی۔ اس لیے عورت کی ذمہ داری ہے کہ حمل کے دوران اپنی زبان کو کنٹرول کرے۔ میری بہنوں، یہ زبان پھول بھی ہے، اور یہ زبان زہر بھی ہے، اور یہ زبان تریاق بھی ہے، یہ محبت بھی ہے، اور یہ نفرت بھی ہے۔ زبان کا اچھا بول بچے کی زندگی میں اچھے اثرات ڈالتا ہے، زبان کا غلط بول بچے کی زندگی میں غلط اثرات ڈالتا ہے۔ اس لیے دوران حمل اگر اپنے بچوں کو دیندار بنانا ہو، بچوں کو نیک بنانا ہو، تو ماں کی ذمہ داری دوران حمل اپنی زبان پر کنٹرول کرے، اپنی زبان کو لغویات سے، بیکار باتوں سے بچاوے۔ حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم تشریف لائے تھے تو حضرت نے فرمایا تھا لغویات سے اپنے آپ کو خوب بچاؤ، نہ جہاں نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ دین کا فائدہ ہو، اور سوچ سمجھ کے زبان سے الفاظ استعمال کرو۔ کل قیامت کے دن جہنم میں جانے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہماری زبانیں بنے گی۔ اسے میری بہنوں، اگر اپنے بچوں کو، اولادوں کو دیندار بنانا ہو، اور ہمارے بیٹے دیندار بنے، مستقبل کے ستارے بنے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، تو ہماری زبان کی، آنکھوں کی حفاظت دوران حمل بھی ضروری ہے، اور دوران حمل کے بعد بھی ضروری ہے۔